بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں 3 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے جسٹس تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کیوں کی۔ دوسرا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے بالآخر 6 ججوں کے ہاتھ کے اوپر ازحد نوٹس لے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد کا ایک بڑا حکم، اس میں کس کی رہائی ہوئی ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جسٹس تصدق حسین جیلانی کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ان سے ہیں وہ ایک بڑے ایماندار اور دیانتدار چیف جسٹس گزرے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو حکومتی جو کمیشن بنا تھا اس کا سربراہ مقرر کیا تھا، تو انہوں نے آج اس سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو یہ 6 ججوں پر مشتمل جو خفیہ اداروں کی طرف سے تحقیقات کے لیے خط لکھا گیا ہے، آپ نے اس کا مجھے جو سربراہ مقرر کیا ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ 209 آرٹیکل جو سا ہے وہ ایک حاضر ڈیوٹی جو چیف جسٹس ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سربراہی میں اپنی جو کمیٹی ہے، اپنے جو جسٹس ہیں ان پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر وہ سماعت کریں۔ تو یہ بات ایک طرف رہی۔ اگر حکومت نے ریٹائر کسی چیف جسٹس سے اس کمیشن کی یا ان جو 6 ججوں کی تحقیقات کروانی تھی، تو اس کا سربراہ اگر بہتر ہوتا تو جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی صاحب کو مقرر کر دیتے۔ وہ بھی ایک بڑے پائیدار اور اعلیٰ درجے کے جسٹس گزرے ہیں اور بڑے ایماندار، بڑے دیانتدار، لیکن حکومتی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ خفیہ اداروں کی طرف سے ان کو یہ جسٹس شوکت صدیق کو مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب جو سا ہے یہ جو کیس ہے جو 6 ججوں کا حق ہے، اس کو دوبارہ جو سا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی کورٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اب جو سا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ فائز، انہوں نے جو 6 ججوں کا خفیہ جو اداروں کی مداخلت پر جو حد تھا اس کا ازحد نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے بدھ کو اس کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے 7 رکنی جو اپنا بینچ ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس جو ان سے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کل 400 کے قریب جو سینئر وکلاء ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ جو ججوں کو خفیہ اداروں کی مداخلت ہوتی ہے اس کے اوپر ازحد نوٹس لینا چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے انہی کی بنا پر آج جو سا ہے یہ نوٹس لیا اور سماعت اس کی مقرر کر دی گئی، اور یہ جو سماعت ہے یہ سماعت جو سی ہے لائیو سٹریمنگ کے طور پر تمام عوام کو بھی دکھائی جائے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پایہ تکمیل تک اپنے مقام تک اس کو پہنچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نفرت اور جو انتقام کا کھیل ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پاکستان جو سا ہے اس کو اب ترقی کی طرف آگے جانا ہوگا۔ 76 سال کی جو پاکستان کی بیک جو ہسٹری ہے وہ بڑی دردناک اور بڑی جو سا ہے آلودہ قسم کی ہے۔ تو اب جو سا ہے ججز میں نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں اپنی پہلی دفعہ کہ ججز
اور وکلا جو سے ہیں اب سیریس عدلیہ کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اب جو سا ہے ایسی مداخلت کو بند کرنا چاہیے. لیکن چیف جسٹس جو سے ہیں انہوں نے اپنے آرٹیکل 184(3) کے تحت انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے. ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو سے ہیں وہ خفیہ طور پر DGISI جنرل ندیم سے ملاقات بھی کر چکے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے. اب جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر تو ایک باری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس جو سے ہیں وہ ججوں اور جو جج صاحبان ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر یہ کیسی یعنی کہ پیار محبت معافیت کی بات کرتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. اگر یہ معاملہ لٹکا رہا تو ہو سکتا ہے ججز اور دیگر جو جج صاحبان ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں. تو یہ ملک کے لیے ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا، بلکہ اب عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کیسز کو فاسٹ ٹریک پر حل کریں. عوام جو سی ہے وہ سوچتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنا فیصلہ فوراً لے لیتا ہے، جو غریب ہے وہ اپنا فیصلہ جو سا ہے وہ مجھ بعد، یعنی کہ جب اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، ہمیں ایسی کئی مثالیں ملی ہیں. سپریم کورٹ نے 22 سال کے بعد ایک زمین کے بندے کا فیصلہ کیا تو وہ بزرگ جو سے تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈیتھ کر چکے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو عدلیہ ہے ان کو میرٹ پالیسی پر دیکھتے ہوئے جو فیصلے کی نوعیت ہے ان کو جلد سے جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. اب آگے جو مین بات ہے، سب سے جو اہم بات ہے کرنے والی، کہ چیف جسٹس جو سے ہیں ان کے سامنے تو بے شمار کیسز یعنی کہ بار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیس جو سے ہیں اب پھر ایک لائن میں رکھ دیے گئے ہیں. اب یہ جو کیس ہے یہ 60 دن کے اندر اس کی رپورٹ تیار کرنی ہوگی، تیار کر کے یعنی کہ چیف جسٹس اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہوگا وہ جاری کریں گے. اب سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور میں دھرنا دیا گیا. اس دھرنے کے اندر جون سا ہے عمران خان کے حمایتی DGISI یہ بھی ایک سراسر غلط انجام تھا. تو پھر جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس وقت بھی جون سے تھے DGISI بیٹھے ہوئے تھے جنرل فیض حمید. انہوں نے جون سا ہے جو ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ان کو سزائیں دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے ان کے تانے بانے کچھ جسٹس صاحبان کے ساتھ بھی ملتے تھے. تو حکومت اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو چاہیے یعنی کہ کسی ایک پارٹی یعنی کہ بالفرض کریں PTI کی حمایت کے طور پر سامنے کام نہیں کرنا چاہیے، یا دوسری طرف پاکستان مسلم نون ہے یا پیپل پارٹی ہے ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. جو قانون کے قابط کے مطابق اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ یہ پھر ہی پاکستان آگے کی طرف چل سکے گا. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو جون سا ہے ایک بڑا سٹینڈ لینا ہوگا، اور اس کمیشن کی رپورٹ بھی آنی چاہیے تاکہ اس فیصلے کا جو انجام ہے وہ ہم سب دیکھ سکیں کہ کیا آیا پاکستان کے اندر کون مداخلت کر رہا ہے، اور ججز جو سے ہیں وہ ان کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں. لیکن پاک فوج جو سی ہے وہ بھی پاکستان کا ایک اہم ستون ہے، ایک اہم دفاعی ادارہ ہے. تو دوسری طرف عدلیہ جو سی ہے وہ بھی پاکستان کا ایک اہم ستون ہے، ایک اہم ادارہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی ایسی کوئی چاپلوسی نہ ہو جس سے پورے
عالم ملک کے اندر دوسرے ممالک کے اندر ایسا بیڈ امیج جائے جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور ہمیں نقصان ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا ہے ہماری کہ پاکستان کے یہ ادارے ہیں یہ اچھے اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں۔ اب ہم پروگرام کے اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام آباد نے آج کون سا بڑا حکم نامہ جاری کیا اور کس کی رہائی کا حکم دیا، یہ بات کرنا ہم بڑا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کیس کے اندر آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ جو نیب ریفرنس تھا اس کی سماعت 10 جنوری اور 2024 کو اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس سماعت کے اندر جو جج بشیر ہیں انہوں نے عمران خان کو 14 سال سزا اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 787 ملین روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ تو اب جب کافی اس کی سماعتیں ہوئیں تو اس کا کیس جو سا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہائی کورٹ میں دائر کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ جو سا ہے آئین کے مطابق نہیں، قانون کے مطابق نہیں، تو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو نیب بھی وہاں موجود تھی، نیب کے وکیل جو سے تھے امجد پرویز وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کافی بحث و مباحثہ ہوا وہاں پر۔ تو چیف جسٹس نے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے، اس آئین کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں دیکھتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزائیں ہیں اور اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ فی الفور عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو آگے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور درخواست جو دائر کی گئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی رکھا جائے، لیکن بشرا بی بی نے بھی کورٹ میں یہ درخواست دی کہ مجھے بالکل عمران خان کے ساتھ جیل میں ہی رہنا ہے۔ لیکن جب جسٹس صاحب نے اس کیس کے متعلق سپرنٹ سے پوچھا تو سپرنٹ جیل نے اپنا جواب جمع کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب خواتین کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ آگے ہی جیل میں خواتین کی بہت تعداد ہے، قیدیوں کی بہت تعداد ہے، تو ہم نے بشرا بی بی کو جو سا ہے بنی گالہ میں شفٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پر آرام سے جو سا ہے سب جیل مقرر کر کے وہاں پر رہیں۔ لیکن ان کے اصرار کے باوجود جو سا ہے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹ ہیں انہوں نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے جو بشرا بی بی ہیں ان کو بنی گالہ کے اندر ہی رہنے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو کیس معطل ہو گیا، اور نیب جو سے ہے انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جیرہ نہیں کہی۔ نیب اور نیب کے وکیل جو سے ہیں وہ عدالت سے چلے گئے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو آگے مزید لٹکایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ تو بات ایک طرف۔ اب عمران خان کے اوپر ایک اور کیس بھی ہے، سائفر کیس جو سا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو سائفر کیس کے اندر بھی عمران خان کو جو سا ہے سزا ہوئی ہے، تو ہائی کورٹ کے اندر اس کی بھی جو سا ہے درخواست دی گئی ہے کہ یہ کیس اسی نوعیت کا جعلی ہے۔ عمران خان نے اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی۔ امریکہ کے کانگریس کے اندر اس کے متعلق بحث ہو چکی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی سائفر نہیں بھیجا۔ تو اگر سائفر نہیں بھیجا تو پھر عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ عدالت کو ایک بڑا کلو مل گیا ہے۔ اب عدالت جو سا ہے اب ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جو سا ہے اس کیس کو بھی اڑا سکتی ہے۔ اب یہ بھی فیصلہ جو سا ہے آنے والے چند دنوں میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو سے ہیں ان کو جیل کے اندر ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو کچھ اراکین ہیں عمران خان کے قریبی،
ان کو بھی ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ان کا بھی کاز جو عمران خان نے جاری کیا ہے یا سپریم جیل نے جاری کیا ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ کون کون عمران خان سے ملاقات کر سکتا ہے. اب عدلیہ جون سی ہے وہ سمجھتی ہے کہ قانون جون سا ہے انصاف کا راستہ اپناتے ہوئے جون سا ہے کسی کو بلا وجہ سزا نہ دے. ہو سکتا ہے عمران خان کو سائفر کیس میں بھی اسی طرح کی رہائی مل سکتی ہے. عمران خان جون سے ہے آگے آنے والے چند ماہ یا چند دنوں کے اندر جون سا ہے باہر آ سکتے ہیں. لیکن میرا جو ذرائع جون سے ہیں وہ ذرائع جون سے بڑی اہم خبر دیتے ہیں. تو ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان ابھی اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے پیچھے بھی بڑا کچھ ہے. لیکن مزید آنے والے چند دنوں میں اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ.